قلات خان، اس سے بڑھ کر اور کیا گستاخی ہوگی کہ تم ولایت تبریز کے گورنر اور عامل کو سلطان ابن سلطان کہہ رہے ہو؟ خانزادہ کو جلال آ گیا۔ میران شاہ صاحب قراں امیر تیمور کا بیٹا ہے، تم اسے سلطان کہہ کر نہ صرف لفظ سلطان کی توہین کر رہے ہو بلکہ میران شاہ کو ابن سلطان کہنا خود امیر تیمور کی توہین ہے۔ امیر نے اب تک سلطان کا لقب اختیار نہیں کیا۔ میران شاہ کا دماغ تم جیسے خوشامدیوں اور ابن الوقت امیروں نے خراب کیا ہے۔ قلات خان کو اپنے مخاطب کی جرت اور دلیری پر بڑا تعجب ہوا۔ اس نے جو باتیں کی اور الزام لگائے اس سے ذرا بھی شبہ نہ تھا، لیکن ان کا برملا اظہار ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس نے سہمی آواز میں پوچھا، محترمہ خانم، آپ نے جو کچھ فرمایا اس کی تائید یا تردید میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ تو فرمائیے کہ آپ نے یہ کفن کیوں باندھا ہے؟ کیا آپ کو اپنی زندگی عزیز نہیں؟ موت کو خامخواہ دعوت دینا نہ تو بہادری ہے اور نہ عقل مندی۔ تبریز کی ولایت میں سلطان کے خلاف زبان کھولنے والے کی زبان تراشی اور گردن جدا ہو جاتی ہے۔ تمہیں اپنی بہادری پر بڑا ناز ہے قلات خان۔ خانزادہ نے اپنے نقاب پر ہاتھ ڈالا اور اسے نوچ کر دور پھینک دیا۔ جرت ہے تو تلوار اٹھاؤ، تمہیں ابن الوقت کہنے والی میں ہوں، خانزادہ، امیر تیمور کی ولی عہد شہزادے جہانگیر کی بیوہ، خوارزم کی شہزادی خانزادہ۔ قلات خان کے ہاتھ سے قہوے کی پیالی چھوٹ گئی۔ اس نے سر جھکا کر فوراً ہاتھ باندھ لیے۔ محترمہ شہزادی، مجھے معاف کر دیجئے، مجھ سے بہت گستاخی ہوئی، میں آپ کو بالکل پہچان نہیں سکا۔ اب تو پہچان لیا کہ ہم کون ہیں؟ خانزادہ نے فوراً شاہانہ تکلم اختیار کیا۔ اے اور گنج کے ترکمان بادشاہ کی بیٹی، آپ کو کون نہیں پہچانے گا؟ بوڑھے قلات خان نے کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ آپ کے درود سمرقند کی تقریب کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ کتنا مبارک دن تھا جب آپ دلہن بنی ہوئی محمل میں بیٹھی سمرقند کے مغربی دروازے سے داخل ہوئی تھی۔ دروازے کا خیابان قالینوں کا تھا۔ امیر محترم کی لشکرگاہ میں اطلس و کمخاب کا فرش بچھایا گیا تھا۔ امیر و وزیر، توچی اور علم بردار، سج دھج سے سجے ہوئے گھڑ سوار آپ کے استقبال کو نکلے تھے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر دائیں بائیں شہ سوار کس شان سے چل رہے تھے۔ پیچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی بے شمار قطاریں اور آپ کا جہیز رکھا ہوا تھا۔ قلات خان سانس لینے کے لیے رکا تو خانزادہ ایک آہ بھر کر بولی، خان، تمہیں سب کچھ یاد ہے؟ خوارزم کی شہزادی، وہ دن اور وہ رات بلا بھلا دینے کی چیز ہے۔ قلات خان نے جواب میں بڑے خلوص سے کہا، ایک ایک منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے۔ رات ہوتے ہی درختوں میں لٹکی ہوئی قندیلیں ایک دم جگمگا اٹھی تھیں۔ اس رات تو ہوا بھی خرام ناز کا مظاہرہ کر رہی تھی اور قندیلوں میں تھر تھراتی روشنی رنگ برنگی پھولوں کی طرح جھوم رہی تھی۔ تمام خیمے سندل کی چوبوں پر استادہ تھے اور سندل کی بھینی بھینی خوشبو سے پوری فضا مہک اٹھی تھی۔ بس خان، خدا کے لیے ان شب و روز کی یاد نہ دلاؤ۔ خانزادہ کی آواز شدت جذبات سے بھر آ گئی۔ وقت کبھی واپس نہیں آیا کرتا۔ ایک وہ دن تھا کہ ہماری آواز سے محل سرا تھر تھرا اٹھتی تھی اور سمرقند کے در و دیوار لرز جاتے تھے، اور اب یہ حال ہے کہ ہماری باتوں پر کوئی دھیان نہیں دھرتا۔ ہمیں اطلاع دی گئی تھی کہ میران شاہ نے غلط راستہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ولی عہد سلطنت ہے، لیکن امور سلطنت میں دلچسپی لینے کی بجائے اس نے خود کو عیش و عشرت کے سمندر میں غرق کر دیا ہے۔ ہمارا دل کڑنے لگا اور پھر یہاں دریافت حال کے لیے آئے ہیں۔ افسوس کہ جو کچھ سنا تھا حالات اس سے زیادہ بدتر دیکھے ہیں۔ امیر محترم نے تم جیسے وفاداروں کو شہزادے کے ساتھ اس لیے روانہ کیا تھا کہ وہ راستے سے بھٹکنے نہ پائے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ رہبر اور رہنما خود بھی اسی رنگ میں رنگ گئے ہیں۔ شہزادی عالیہ، آپ درست فرما رہی ہیں، قلات خان نے اعتراف کیا۔ ہم 6 امیر شہزادے کے ساتھ آئے تھے۔ شہزادے بہادر جب تک اور گنج میں رہے انہوں نے کبھی اعتدال سے قدم نہیں بڑھایا، لیکن برا ہو ان نااہل ندیموں اور نالائق مصاحبوں کا جنہیں امیر عالی مقام نے شہزادے کی دلبستگی کے لیے تبریز بھیج دیا ہے۔ ان میں زیادہ تعداد شاعروں کی ہے، کچھ اپنے آپ کو انشا پرداز کہتے ہیں، بعض رقص و موسیقی میں باکمال ہونے کے دعوے دار ہیں۔ انہوں نے شاہی محل کے دربار کا رنگ بگاڑ دیا ہے۔ شہزادے نے پرانے ملازموں کو برخاست کر کے ان مسخروں کو اپنے گرد اکٹھا کر لیا ہے۔ باورچی رقاص ہے تو چوبدار انشا پرداز، شاعروں کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ صفائی کرنے والا بھی شعر کہنے لگا ہے۔ اندر رقص و سرود کی محفل تو باہر شعر و شاعری کے اکھاڑے جمتے ہیں۔ جب تک طبلے پہ تھاپ نہ پڑے مورچھل جھلنے والے کے ہاتھ کو جنبش نہیں ہوتی۔ امیروں کا بھی تو کوئی فرض تھا، انہوں نے کیا کیا؟ خانزادہ نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، ہم نے کوشش کی شہزادی عالیہ۔ قلات خان بڑے دکھ سے بولا، مگر نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنتا ہے؟ مجبور ہو کر ہم نے دربار میں جانا چھوڑ دیا اور گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ امیروں کو تو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ اگر شہزادہ غلط راہ پر چلے تو اسے سختی سے منع کیا جائے۔ خانزادہ نے بات پر زور دے کر کہا، سختی کرنے سے امیر ناراض تو نہ ہوتے؟ شہزادی عالیہ، شہزادے امیر تیمور کے بیٹے ہیں۔ قلات خان نے بڑی عقیدت اور محبت سے کہا، امیر کے فرزند کا حکم ہم تاتاریوں کے لیے اٹل قانون کا درجہ رکھتا ہے، پھر بھلا ہم انہیں کس طرح ٹوک سکتے ہیں؟ قلات خان، یہ بات تو تیموری حکومت کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ خانزادہ نے متانت سے کہا، شہزادے کو ٹوکنا ہی پڑے گا۔ تاتاری لشکر اور عوام کسی نااہل کو اپنا ولی عہد تسلیم کرنے پر کسی طرح تیار نہیں ہو سکتے۔ شہزادی عالیہ،
قلات خان نے تعجب سے خانزادہ کو دیکھا۔ آپ امیر کے بیٹے کو نااہل کہہ رہی ہیں؟ کس میں ہمت ہے کہ ان کے معاملات میں دخل دے سکے؟ اہل اور نااہل تو انسان اپنے اعمال سے ہوتا ہے قلات خان، خانزادہ استقلال سے بولی۔ اگر امیر تیمور کے امیر عقیدت کا نقاب ڈال کر بزدلی کا مظاہرہ کرنے لگے تو یہ فرض ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ ہم ان کے دربار میں میران شاہ کو نااہل ثابت کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ثبوت کی ضرورت ہوگی، اور اس کا ثبوت صرف تبریز والے ہی پیش کر سکتے ہیں۔ قلات خان کی سمجھ میں خانزادہ کی بات آ تو گئی، لیکن وہ جواب دیتے ہچکچا رہا تھا۔ خانزادہ کی نظریں قلات خان کے چہرے پر لگی تھیں اور وہ جواب کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ جب قلات خان کی خاموشی طویل ہو گئی تو بات کا رخ بدل کر کہا، اگر تبریز کے امیر یہ سمجھتے ہیں کہ میران شاہ کے معاملات میں خاموشی اختیار کی جائے تو پھر ہمیں بھی کوئی ضرورت نہیں کہ خامخواہ کسی کی مخالفت مول لیں۔ تاتاری حکومت تباہ ہوتی ہے تو ہو جائے، صاحب قرآن فتوحات میں تاتاری خون بہاتے رہیں اور کم عقل ولی عہد ان کا ساتھ دینے کی بجائے نیند کے چشموں میں ڈوبا رہے، کسی کا کیا نقصان ہے؟ جب تبریز کے امیر اپنی اونچی حویلیوں کے سائے میں پناہ گزین ہو جائیں تو ایک بیوہ شہزادی کو ضرورت پڑی ہے کہ وہ میران شاہ کی عیاشیوں کا ڈنڈورا پیٹتی پھرے۔ کاش آج شہزادے جہانگیر زندہ ہوتے تو، اور اس کے ساتھ ہی خانزادہ کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ یہ آنسو حقیقی تھے یا مکاری کے، یہ تو پتہ نہیں، لیکن قلات خان ان آنسوؤں اور خانزادہ کی دبی دبی سسکیوں سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ قلات خان نے ادب سے کہا، مت رو یہ شہزادی، شہزادے جہانگیر ہم میں موجود نہیں، لیکن یقین کیجئے میں اور امیر تیمور کے تمام امیر اور سردار آپ کا بالکل اسی طرح احترام کرتے ہیں جیسے ہم شہزادے کی زندگی میں کرتے تھے۔ آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم بزدل اور بے خبر ہیں، لیکن اگر ہم سے امیر نے دریافت کیا کہ تبریز کے پورے حالات بغیر خوف و خطر کے بیان کر دیں گے، تمہاری بات سے ہمارا دل خوش ہو گیا ہے قلات خان، خانزادہ نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ ہمارا خیال غلط تھا کہ امیر کے وقار اور جہانگیر کی بیوہ کا احترام کرنے والے امیر اب باقی نہیں رہے۔ ہم اپنا فرض ادا کریں گے، امید ہے ہمیں تبریز کے امیروں کا تعاون حاصل رہے گا۔ مگر شہزادی عالیہ، قلات خان نے تشویش سے کہا، آپ شہزادے میران شاہ کی بڑی بہوج ہیں۔ شہزادے کے حالات امیر کے کانوں تک پہنچانے سے پہلے اگر آپ انہیں سمجھائیں تو شاید زیادہ بہتر ہو۔ وہ آپ کی تنبیہ کا برا نہیں منائیں گے۔ ممکن ہے آپ کو دیکھ کر انہیں امیر تیمور کے غیظ و غضب اور عتاب کا ڈر پیدا ہو جائے اور خود ہی اپنی اصلاح شروع کر دیں۔ ہاں قلات خان، ہمارا بھی یہی ارادہ ہے۔ خانزادہ کو قلات خان کا جو فوری تعاون حاصل ہوا وہ کھونا نہیں چاہتی تھی، اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہوئی بولی، تمہارا مشورہ نہایت دانشمندانہ ہے۔ ہم خود نہیں چاہتے کہ شہزادے کی شکایت کا ناگوار فرض ہمیں اٹھانا پڑے، یہ تو سب سے آخری قدم ہوگا۔ ہم تمہارے کہنے کے مطابق میران شاہ سے ملاقات کریں گے اور اپنے طور پر کوشش بھی کریں گے کہ یہ معاملہ یہیں ختم ہو جائے تو اچھا ہے، ورنہ جب یہ ذکر تیموری دربار تک پہنچے گا تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ میں شکر گزار ہوں شہزادی عالیہ۔ قلات خان خوش ہو گیا۔ قلات خان کے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ شہزادی نے اس کی بات پر توجہ فرمائی۔ میں تبریز کے پرانے امیروں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ اگر کوئی گواہی شہادت کی ضرورت پڑے تو وہ سب بھی شہزادی کا ساتھ دیں۔ ہم بھی تمہارے شکر گزار ہیں قلات خان، خانزادہ نے اس کی عزت افزائی کے لیے کہا۔ ہمارے لیے بھی یہ بات بہت اطمینان کا باعث ہے کہ پرانے امیر اب بھی شہزادے کی بیوہ کی عزت کرتے ہیں اور اس سے تعاون کے خواہش مند ہیں۔ قلات خان سے کامیاب ملاقات کے بعد خانزادہ اپنی حویلی واپس ہوئی تو وہ دل میں بہت خوش تھی۔ خانزادہ جب اور گاؤں سے تبریز کی طرف چلی تھی تو اس کے ذہن میں صرف یہ خیال تھا کہ کسی طرح میران شاہ کو راستے سے ہٹا کر اپنے بیٹوں شہزادہ پیر محمد اور شہزادہ سلطان محمد کے لیے فضا ہموار کی جائے، کیونکہ میران شاہ کی موجودگی میں یہ کسی طرح ممکن نہیں تھا۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس کے پاس کوئی واضح منصوبہ نہیں تھا اور اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اس سلسلے میں میران شاہ سے ملنے کے بعد ہی کوئی تدبیر کرے گی۔ میران شاہ کسی زمانے میں خانزادہ کے لیے بہت بے چین تھا، لیکن اس بات کو کئی سال گزر چکے تھے۔ میران شاہ ولایت تبریز سے بے پناہ دولت اور خزانہ ہاتھ لگ گیا تھا اور وہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف ہو گیا تھا۔ خانزادہ بھی ایک خوددار شہزادی تھی، اس نے میران شاہ کو ذرا سی ڈھیل دی تھی تاکہ وہ وقت ضرورت اس سے کام لے سکے، لیکن اب میران شاہ کی طرف سے سلسلہ قائم نہ ہوا تو خانزادہ بھی اکڑ گئی۔ پھر جب اسے اپنی مانگ میں چاندی کا ایک تار نظر آیا تو وہ گھبرا اٹھی۔ اس نے سوچا کہ اگر اس نے فوری طور پر کوئی قدم نہ اٹھایا تو اس کے بیٹوں کو ولی عہد بننے کا خواب کبھی پورا نہ ہوگا، اسی لیے وہ بن بلائے ایک دم تبریز پہنچی تھی۔ لیکن جب اس نے محسوس کیا کہ میران شاہ کو رام کرنا تو الگ رہا، اس سے ملاقات بھی ناممکن ہے، تو اس نے دوسرا منصوبہ بنایا۔ اس سلسلے میں اس نے وزیر کا تعاون حاصل کیا، پھر اس کی مدد سے قلات خان تک پہنچی۔ قلات خان سے ملاقات کے دوران ہی اس کے ذہن میں ایک نیا خیال ابھرا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ ایک تیر سے دو شکار کرے گی۔ اگر اس نے میران شاہ کو رام کر لیا تو وہ میران شاہ سے شادی کر کے
ایک بار پھر ولی عہد کی بیوی بن کر تاتاریوں میں اپنا پرانا وقار حاصل کر لے گی، اور اگر میرا شاہ نے اسے ٹھکرا دیا تو وہ اس کی تمام حرکتوں سے امیر تیمور کو باخبر کر کے اسے امیر کی نظروں سے گرانے کی کوشش کرے گی۔ اس کی امید اسے اس لیے تھی کہ اسے قلات خان اور دوسرے امیروں کا تعاون حاصل ہو گیا تھا جو اس کے بیان کی تصدیق کر سکتے تھے۔ خانزادہ اپنے خیالات میں ڈوبی ہوئی حویلی پہنچی تو اس نے وزیر سلطنت کو اپنا منتظر پایا۔ وزیر نے اسے سلام کیا اور ادب سے پوچھا، مہمان خانم شاید آج تبریز کی سیر کو تشریف لے گئی تھیں؟ سیر ہی سمجھیے وزیر سلطنت، خانزادہ خوش دلی سے بولی۔ جس امیر کا مجھے پتہ دیا گیا تھا میں نے آج اس سے ملاقات کی ہے، اور یہ ملاقات میری امید سے زیادہ کامیاب رہی۔ کامیاب رہی؟ قلات خان سے آپ کی ملاقات؟ وزیر کو گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ آپ نے اس سے میرا ذکر تو نہیں کیا؟ میں غریب آدمی ہوں مہمان خانم، بال بچے دار ہوں، آپ خامخواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ خانزادہ نرمی سے بولی، آپ کا ذکر قطعی نہیں ہوا۔ دراصل میں قنات خان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ یہ امیر میری شادی کے وقت سمرقند میں موجود تھا۔ اس نے میرے شاندار استقبال کا نقشہ کچھ ایسے انداز سے کھینچا کہ تمام پرانی یادیں تازہ ہو گئیں۔ مجھے تبریز میں ایسے ہی آدمیوں کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ کو اس کے تعاون کی کیا ضرورت ہے خانم؟ وزیر سلطنت کو تشویش پیدا ہوئی۔ میرے سامنے اس گوشہ نشین امیر کی کیا حیثیت ہے؟ اسے تو دربار میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے ایسے تمام امیروں کا وظیفہ مقرر کر دیا ہے، وہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کر سکے گا۔ خانزادہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ کامیابی کی خوشی میں خود پر قابو نہ رکھ سکی تھی، اور کئی ایسی باتیں اس کے منہ سے نکل گئی تھیں جن کا اظہار اس وقت کسی طرح مناسب نہ تھا۔ اگر وزیر سلطنت کو ذرا سا بھی شبہ ہو جاتا کہ خانزادہ میرا شاہ سے شادی کا ارادہ رکھتی ہے یا اس کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے تو اس کی راہ میں روڑے اٹکائے جا سکتے تھے۔ تبریز کے تمام عمائدین اور امراء ایرانی تھے، اور ان کی بھلائی اسی میں تھی کہ میرا شاہ خواب غفلت سے کبھی بیدار نہ ہو اور وہ اپنی منمانی کرتے رہیں۔ خانزادہ نے وزیر کا شبہ دور کرنے کے لیے کہا، وزیر سلطنت آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو بتانا تھا کہ تیموری سلطنت کے تمام پرانے امیر یا تو مر گئے ہیں یا جنگ میں مارے جا چکے ہیں۔ میں قلات خان سے مل کر اس لیے خوش ہوئی کہ واپسی پر میں قلات خان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گی۔ امیر ایک پرانے وفادار کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ کیا آپ واپس تشریف لے جا رہی ہیں؟ اس نے فوراً پوچھا۔ وہ خانزادہ کے تبریز میں قیام سے کچھ زیادہ ہی پریشان تھا، کیونکہ اس کے قیام کا مقصد واضح نہیں تھا، اور اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ خانزادہ امیر تیمور کی بہو اور جہانگیر کی بیوہ ہے۔ اس وقت سے وہ خانزادہ سے خائف رہنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ یہ بلا جس قدر جلد واپس چلی جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ خانزادہ اس کی بے چینی محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ وزیر سلطنت سے زیادہ چالاک تھی۔ وہ فوراً مسکرائی اور بولی، وزیر سلطنت کو علم ہے کہ میں میرا شاہ سے ملاقات کے لیے آئی تھی، لیکن شہزادے کا جو عالم ہے اس سے خطرہ ہے کہ اگر میں نے میرا شاہ سے ملاقات کی اور اس نے حکومت کے زوم میں کوئی سخت بات کہہ دی تو میرا وقار مجروح ہوگا۔ میرے لیے بہتر یہی ہے کہ میں میرا شاہ کو اس کے حال پر چھوڑ کر واپس چلی جاؤں۔ مہمان خانم، آپ نے بڑی عقل مندی کی بات سوچی ہے۔ وہ اس کی واپسی کی خبر سے دل میں خوش ہوا تھا۔ خطرے سے دامن بچانا ہی بہتر ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ تبریز کی 1-2 دن اور سیر کر لوں، پھر واپس چلی جاؤں گی۔ خانزادہ نے یہ کہہ کر شک و شبہ بالکل ہی ختم کر دیا۔ نہیں، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ وزیر نے رسمن کہا، آپ ہماری مہمان ہیں، جب تک چاہیں قیام فرمائیں۔ آپ جیسی اعلیٰ خاندان کی ہستیوں کی خدمت کرنے کا موقع بار بار نہیں ملتا۔ خانزادہ نے اپنی ہنسی کو روکا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں۔ وزیر اب اس کے قیام کے لیے 1 دن بھی برداشت کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسے خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ اگر خانزادہ زیادہ دن ٹھہری تو ضرور کوئی نہ کوئی فتنہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ وزیر سلطنت، خانزادہ نرمی سے بولی، آپ کے خلوص اور محبت کا شکریہ، لیکن اب ہمیں جانا ہی ہوگا اور گنج میں ہمارا انتظار ہو رہا ہوگا۔ خیر، یہ آپ کی مرضی خانم۔ وزیر سلطنت کے دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آپ کس دن تشریف لے جانا چاہتی ہیں؟ میں آپ کی واپسی کا انتظام کروں۔ خانزادہ اس کی مکارانہ گفتگو سے جھلا اٹھی اور بولی، کوئی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں۔ خانزادہ جس خاموشی سے تبریز سے آئی تھی اسی خاموشی سے واپس جائے گی۔ وزیر سلطنت کو بھی شاید اپنی احمقانہ گفتگو کا احساس ہو گیا۔ وہ شرمندہ سا اٹھا اور سلام کر کے باہر نکل گیا۔ خانزادہ کو قلات خان سے مل کر جو خوشی ہوئی تھی اس سے زیادہ کوفت اسے وزیر سلطنت سے مل کر ہوئی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ بغیر وقت ضائع کیے میرا شاہ سے ملاقات کرے گی اور پھر جو صورت پیدا ہوگی اس کے مطابق کوئی قدم اٹھائے گی۔ خانزادہ کو معلوم ہو گیا تھا کہ میرا شاہ نے رات اور دن کی تفریق ختم کر دی ہے اور وہ ہر وقت عیش کی محفل سجائے رہتا ہے۔ خانزادہ بڑے حوصلے والی عورت تھی، لیکن اس نے رات کے وقت میرا شاہ سے ملنا مناسب نہ سمجھا۔ دن صبح ہی سے اس نے سلطانی محل جانے کی تیاریاں شروع کر دیں، لیکن یہ احتیاط کی کہ اپنے خاص کمرے کا اندر سے دروازہ بند کر لیا
اور کنیز سے کہہ دیا کہ اس کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے اسے پریشان نہ کیا جائے۔ وزیر سلطنت حسب معمول صبح کو اسے سلام کرنے آیا تو اسے حویلی میں داخل ہوتے ہی خانزادہ کی ناسازی طبیعت کی اطلاع ملی۔ بتایا گیا مہمان خانم آرام فرما رہی ہیں اور انہوں نے حکم دے رکھا ہے کہ انہیں شام تک پریشان نہ کیا جائے۔ وزیر سلطنت کو محض سلام کی رسم ہی ادا کرنی تھی، اسے اب خانزادہ سے مزید کسی انعام کی امید نہیں تھی، اس لیے وہ واپس چلا گیا اور کہتا گیا کہ وہ شام کو بھی نہیں آئے گا۔ اس طرح وہ شام کے سلام کی زحمت سے بچ گیا۔ ادھر خانزادہ کو اطمینان ہوا کہ وزیر سلطنت اب اس کی تیاری میں مخل نہ ہوگا۔ خانزادہ کو میرا شاہ کے پاس جانے کے لیے کوئی خاص تیاری تو نہیں کرنی تھی، دراصل وہ خالی ذہن ہو کر سوچنا چاہتی تھی کہ میرا شاہ کے دربار میں وہ کس طرح گفتگو کرے گی اور میرا شاہ کی نرمی یا سختی کی صورت میں اس کا رویہ کیا ہوگا۔ صبح سے دوپہر تک وہ انہی خیالات میں الجھی اور خود کو اس اہم ملاقات کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتی رہی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کیا۔ اس آرام سے اس کا ذہن اور دماغ بالکل تر و تازہ ہو گیا اور اب عملی طور سے اس نے جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اب تک وہ کمرہ بند کیے تنہا پڑی تھی، لیکن اب اس نے 2 کنیزوں کو اندر بلا لیا تاکہ وہ تیاری میں اس کی مدد کریں۔ خانزادہ کے پاس پہننے کے لیے کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں تھا، وہ تو اور گاؤں سے خالی ہاتھ آئی تھی۔ اسے خیال تھا کہ میرا شاہ کے پاس جا رہی ہے، وہاں لباس کی کیا کمی ہوگی، لیکن یہاں پہنچ کر کچھ ایسی افتاد پڑی کہ میرا شاہ سے ملاقات تو الگ رہی، اس کے محل میں داخلہ تک ناممکن ہو گیا۔ یہ تو وزیر سلطنت کی مہربانی تھی کہ اس نے خانزادہ کے لیے 10-12 جوڑے بھجوا دیے تھے، ورنہ اب تک اس کا اکلوتا لباس تو چیتھڑے ہو گیا ہوتا۔ خانزادہ نے وزیر سلطنت کا بھیجا ہوا ایک جوڑا نکالا۔ زیورات میں 2 جڑاؤ ہار اس کی صندوقچی میں موجود تھے، ہیرے کے آویزے بھی وہ ساتھ لائی تھی۔ لباس اور زیورات کی کمی کو اس نے سنگھار سے پورا کیا۔ جب بن ٹھن کے وہ تیار ہوئی تو اس عمر میں بھی اس کے چہرے پر دلہنوں جیسا نکھار تھا۔ کنیزیں اسے دیدے پھاڑ ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ یہاں تک تو خیر غنیمت تھا، لیکن خانزادہ نے چرمی پیٹی میں لگا ہوا خنجر کمر میں لگایا اور تلوار ہاتھ میں پکڑی تو کنیزیں حیران رہ گئیں۔ ایک شوخ کنیز بولی، مہمان خانم، آپ کا لباس اور سنگھار تو دلہنوں جیسا ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ خنجر اور تلوار کا پیوند سمجھ میں نہیں آیا۔ دلہن تو محفل کی رونق ہوتی ہے، سپاہیانہ انداز سے اس کا اسلحہ لے جانا بے جوڑ سا لگ رہا ہے۔ تم نے بھی ٹھیک کہا۔ خانزادہ مسکرائی اور دل کی بات چھپاتے ہوئے بولی، اس لباس کے ساتھ خنجر اور تلوار واقعی بے جوڑ ہیں، لیکن یاد رکھو کہ گھر کی 4 دیواری عورت کی محفوظ ترین پناہ گاہ ہوتی ہے، اور جب باہر نکلو تو پھر عورت کو مرد کی طرح مردانہ وار نکلنا پڑتا ہے۔ کل ہم اپنے ملک واپس جا رہے ہیں، دل چاہا کہ تبریز کی آخری بار سیر کر لیں، باہر کی فضا اور ہوا کسی وقت بدل سکتی ہے۔ یہ خنجر اور تلوار اس کی پیش بندی کے لیے ہیں۔ خانم سیر کو تشریف لے جا رہی ہیں تو پھر اس کنیز کو بھی ہم رکابی کی اجازت دیجیے، وہ شوخ کنیز بولی۔ خانزادہ کے جواب دینے سے پہلے ہی دوسری کنیز نے دخل دیا، ہاں خانم، ہم آپ کے گیسو سواریں گے، جوتیاں اٹھائیں گے۔ اور خانزادہ ہنس پڑی۔ وہ انہیں کیسے بتاتی کہ وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہاں نہ گیسو سنوارنے کی ضرورت ہوگی اور نہ جوتیاں اٹھانے کا موقع ہوگا۔ وہ تو ایک ایسے مارکے پر جا رہی ہے جس کے انجام سے وہ خود واقف نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ وہ مارکا بہت سخت ہوگا اور وہاں جو کچھ بھی ہو جائے وہ کم ہی ہوگا۔ بہرحال خانزادہ نے 2 کنیزوں کو اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ ممکن ہے خانزادہ نے کنیزوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے اس لیے پسند کیا ہو کہ 1 سے 2 بھلے ہوتے ہیں، اور اگر کبھی گواہی یا شہادت کی ضرورت پڑی تو شاید یہ کنیزیں اس کی معاونت کر سکیں۔ کنیزیں بھی بھاگ کر اپنا لباس تبدیل کر آئیں۔ ایرانی خواتین ہمیشہ سے خوبصورت ہوتی ہیں۔ کنیزوں نے ذرا بھڑکیلا لباس پہنا تو اور زیادہ اچھی معلوم ہونے لگی۔ باہر 3 گھوڑے تیار تھے۔ کنیزیں پردہ نہیں کرتی تھیں، لیکن خانزادہ نے چہرے پر دوہرا نقاب ڈالا اور جسم کو ایک سفید چادر میں سمیٹ کر گھوڑے پر سوار ہوئی۔ جب ان کے گھوڑے تبریز کے بڑے بازار میں پہنچے تو وہاں اس قدر بھیڑ تھی کہ انہیں گزرنا مشکل ہو گیا۔ اس بازار میں ایرانیوں کے علاوہ ارمنی، نستوری، یعقوبی اور جارجیائی باشندے بھی بے خطر گھوم پھر رہے تھے۔ تبریز کی دلکشی اس وجہ سے اور بڑھ گئی تھی کہ اس کے اندر ایک دریا بھی بہتا تھا۔ یہ دریا دائیں جانب کی پہاڑیوں سے نکلا تھا۔ اس کا پانی نہروں اور نالیوں کے ذریعے شہر کے مختلف حصوں میں پہنچایا جاتا تھا۔ حد نظر تک صاف ستھری گلیاں نظر آ رہی تھیں جن کے دونوں طرف اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ ہر عمارت کے کئی دروازے تھے اور دروازوں کے اندر دکانیں تھیں جن میں کپڑا، ریشم، روئی اور ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں قرینے سے رکھی تھیں۔ عورتوں کا زیادہ ہجوم غازے اور عطریات کی دکانوں پر تھا۔ جواہرات کی دکانوں پر بھی بہت بھیڑ تھی، جہاں خوشپوش غلام خواتین کو ہیرے جواہرات دکھا رہے تھے۔ خانزادہ کو یہاں کی خوبصورت مسجدیں اور نفیس حمام دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی۔ ایسے حمام اور مسجدیں تو سمرقند میں بھی نہیں تھے۔ یہ محض خواتین کا لحاظ تھا کہ وہ بغیر کسی حادثے کے اس بازار سے بخیر و خوبی نکل گئیں، ورنہ اتنی بھیڑ میں 3 گھوڑوں کا ایک ساتھ گزرنا بظاہر ناممکن معلوم ہوتا تھا۔
بازار سے نکل کر جب خانزادہ نے قصر سلطان کا رخ کیا تو دونوں کنیزیں چونکی۔ یہ صاف ستھری سڑک جس قدر ویران تھی اتنی ہی زیادہ مشہور تھی۔ اس پر آمد و رفت بہت کم تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس پر عام لوگوں کا چلنا پھرنا ممنوع تھا۔ کنیزوں نے اس سڑک کا نام سن رکھا تھا اور جب کبھی وہ اس کے قریب سے گزرتی تو ان پر سلطنت کا رعب طاری ہو جاتا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اس راستے سے صرف سلطانی امیر وزیر ہی گزرتے ہیں اور اگر کوئی بھولا ادھر پہنچ گیا تو اسے بغاوت کے شبے میں گرفتار کر لیا جاتا ہے اور اسے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔